الحمدللہ یہ جو درخت ہے نا اللہ کے نام کا، اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب ایک منظر ہے، اور میں نوٹ کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کیا کیا کرتا ہے۔ ابھی وہ والی جو سائڈ ہے نا، وہ جو میری انگلی دکھ رہی ہے، اس والے درخت پہ جو پتے کے رنگ ہیں وہ آپ دیکھیں، یہ ہیں گرین گرین کلر کے، ٹھیک ہے، ہرے رنگ کے پتے ہی دیکھ رہے ہیں نا آپ کو، یہاں آپ رنگ برنگ کے لال لال قسم کے گلابی گلابی قسم کے پھول تو نظر نہیں آ رہے ہوں گے۔ یہاں پہ اس وقت انہی شاخوں میں، یعنی کہ انہی لکڑیوں کے اندر سے یہ گرین کلر کے پتے نکالے ہوئے ہیں۔ ان کو ہٹا دیتا ہے، کبھی لال کلر کے گلابی کلر کے پھول نکال دیتا ہے، پھر ان کو ختم کر دیتا ہے، اس کے بعد کچھ عرصہ ان کو خالی رکھتا ہے، ٹہنیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد ابھی جیسے کہ یہ سامنے وہ میری مختلف ماضی کی ویڈیوز میں آپ کو کسی میں دکھے گا منظر، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں وہ کون سی والی ویڈیوز ہیں، میں نے بنائی ہوئی ہیں مختلف، تو اس میں آپ کو دکھے گا۔ بڑا عجیب و غریب یہ ڈیوائن ٹری ہے اللہ کا، کہ ایک تو یہ کہ پہلے یہ تھا، ایسا تھا ہی نہیں ماضی میں، ٹھیک ہے، اس کو بڑا سلو اللہ ٹرانسفارم کرتا ہے، اور ایسے ایسے ٹرانسفارمیشنیں کرتا ہے اور دکھاتا ہے، ایسے ایسے سائنس دکھاتا ہے مجھے، کہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا خوبصورت منظر کبھی کبھی وہ ایسے کرتا ہے یہاں پر، کہ اس درخت کے ساتھ جب بیک گراؤنڈ وہ سیٹ کرتا ہے بادلوں کے ساتھ خوبصورت، تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، جیسے جب پھول ادھر ابھی جو وہ گرین والا ہے نا، جب وہ یہاں پہ ریڈ قسم کے پھول نکالتا ہے نا ان کے بجائے، تو پھر وہ بیک گراؤنڈ ایک الگ ہی لگتا ہے۔ ابھی تو یہ مطلب گرین لگ رہی ہے۔ سو بہرحال یہ اللہ کے وجود پہ ایک ناقابل شک ثبوت بھی ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر ہزاروں سالوں سے، یا اگر سائنس کے مطابق دیکھا جائے جو اربوں سالوں کی مدت اور پتہ نہیں کتنے سالوں کی زمین کی ایج بتاتے ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو ہزاروں صدیاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں بھائی، اگر ہزاروں صدیوں سے ہے تو دنیا کے اندر آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان آئے تھے، ان کی پھر بیگم تھی، پھر ان کے ذریعے اللہ نے ان کی جو ہے نا نطفے کا قطرہ، پھر انسانوں کی نسل چلائی۔ سو اس کے بعد کیا ہوا، دنیا کے اندر انسانوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے بہت سارے مذاہب ایجاد کیے، بہت سارے خدا ایجاد کیے، یعنی اپنے جیسے انسانوں کو خدا بنا لیا، ان کی پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی، کسی کو کچھ اور جھوٹی کہانیوں کو گھڑ لیا۔ تو 21ویں صدی کے اندر اللہ واحد القہار نے یہی کیا نیچر کے تھرو، جس کے لشکر ہیں یہ جو آسمان میں اڑ رہے ہوتے ہیں اور درخت ہیں اور زمین پر، سو وہ نیچر کے ذریعے اپنے سائنس کرتا ہے۔ اس محمد ذیشان ارشد چینل پہ آپ کو بہت سے ایسے میریکلز ملیں گے اللہ کے، جو کیمروں کے دور میں اس نے ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں۔ لوگ کہتے تھے، بڑے بڑے مسلمانوں میں بھی بہت سارے ہیں جو کہتے تھے، یہی کہتے رہے کہ روحانیت کوئی چیز نہیں ہوتی، روحانیت کچھ نہیں ہے، میریکلز نہیں کرتا اللہ، پہلے کیا کرتا تھا، نبیوں کے دور میں ہوتے تھے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ وہ لوگ وہ طبقہ تھا مسلمانوں میں سے ایک طبقہ جو صوفیہ کے خلاف کھڑا ہوا، روحانیت کے خلاف کھڑا ہوا، یہ منکر ہے، ڈس بلیورز ہیں یہ اسپریچویلٹی کے۔ سو ان کے خلاف بھی اللہ نے بہت سارے ایسے کارنامے سر انجام دیے، جن سے ہمیشہ کے لیے ثابت ہو چکا کہ اللہ 21ویں صدی میں کیمروں کے دور میں میریکل ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے اپنے بندوں کے تھرو بھی، ٹھیک ہے۔ سو اس لیے جو محمد ذیشان ارشد چینل پر آپ کو جو میریکلز ملیں گے اللہ کے، ریئل میریکلز ہیں وہ سب کے سب۔ پلس ایک اور یوٹیوب چینل ہے دا گیم آف لیجنڈ بائے اللہ، اس پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے 21ویں صدی میں کیا کیا کارنامے دکھائے، کیسے اس نے شہروں کے اندر آندھی طوفان برپا کیے، موسم پلٹ دیے، کرونا بڑھایا، کرونا کم کیا، پھر پاکستان کا فلوٹ سسٹم جو آیا تھا اللہ نے کس طرح اس کو پلٹ دیا، جو 2 مہینے سے جاری تھا۔ سو وہ سب چیزیں کیسے پلٹیں، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ خود بخود ہوا، وہ یہی چیز اس کے اندر آپ کو پتہ لگی کہ خود بخود ہوا نہیں، وہ کسی کی انوالومنٹ تھی جو آپ سے بات کر رہا ہے، بائی دا مرسی آف اللہ، لیجنڈ آف اللہ ان دا 21st سینچری، بائی دا مرسی آف اللہ۔ سو اور پھر گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل ہے، وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے چرند پرند درند انسانی زبان میں کلام کر رہے ہیں، اللہ کا نام پکار رہے ہیں، اللہ کے نام کی تسبیح کر رہے ہیں ایکچولی۔ اور اللہ نے یہ سب دعوے جو ہیں اللہ کے، یہ دعوے آپ کو ملیں گے اس کتاب میں، جو ایک مقدس کتاب ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ سو اس کتاب کے اندر بہت سے دعوے لکھے ہوئے تھے، لیکن مسئلہ یہ کہ مسلمانوں کی اکثریت قرآن کو کھول کر پورا شروع سے آخر تک ترجمے کے ساتھ سمجھ کے اس طرح سے پڑھتی ہی نہیں ہے، کبھی نہیں پڑھتی۔ قرآن الماریوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، بند پڑا ہوتا ہے، یہ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ڈگریاں لے لیتے ہیں، سب کچھ کر لیں گے، لیکن قرآن آپ پتہ کر لیں کتنے مسلمانوں کا ریشہ ہے قرآن کے حوالے سے، کہ انہیں پتہ ہو کہ قرآن میں اللہ نے کیا کیا دعوے کیے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اکثر مسلمانوں کا یہ بلیف ہے کہ مرنے کے بعد نا انسان اس زمین پر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا قیامت سے پہلے۔ پوچھ کے دیکھ لینا، کہیں کہ قیامت کے دن سب نے زندہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے ماضی میں مردے زندہ کیے ہوئے ہیں، مردہ کیڑے بھی زندہ کیے ہیں، میرے سامنے تو مردہ کیڑے زندہ کر دیا اپنے فضل سے، اور مجھے وٹنس بنایا ایسے میریکل کا ناقابل یقین۔
اور اس نے اپنے نبیوں کو بھی ایسے ایسے میریکلز دکھائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مردہ پرندوں کو زندہ کر کے دکھایا, کٹے ہوئے پرندوں کو. عزیر علیہ السلام کے سامنے مردہ گدھے کو زندہ کر کے دکھایا 100 سال کے بعد, ٹھیک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تو خود ہی مردے زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے, جن کی وجہ سے ایک جیزس نام کا فیک کریکٹر بنا کے وہ عیسائیت کھڑی ہوئی ہے. اصل تو عیسیٰ ہے نام ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام ہے وہی ہیں اللہ کے نبی. لیکن موسیٰ علیہ السلام تھے, ان کے دور میں تو 70 کے قریب لوگ تھے, وہ کہتے تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا یقین نہیں کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام انہیں بتاتے تھے کہ اللہ ان سے بات کرتا ہے, کلام کرتا ہے, کائنات کا بادشاہ. وہ یقین ہی نہیں کرتے تھے, کہتے تھے تم جھوٹ بولتے ہو, اگر ایسا ہے تو ہمیں بھی سنواؤ, ہم بھی سن کے ہی مانیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے گئے اپنے ساتھ. جب وہاں کوہ طور پہ پہنچے, انہوں نے وہاں پہ سنی آواز, اللہ نے کلام کیا, انہوں نے بھی آواز سنی. ڈھیٹ اتنے تھے, ڈھیٹ پھر بھی نہیں مانے, وہاں بھی بغیرتی دکھا دی ان لوگوں نے. کیا اب وہاں پہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کو آنکھوں, یہ اب کیسے مان لیں کہ یہ آواز اللہ کی ہے؟ اللہ آواز سن رہے تھے اس ٹائم, نہیں مانے. انہوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ ہم آنکھوں سے دیکھیں گے, اب ہماری آنکھوں کے سامنے آیا اللہ, پھر مانیں گے. تو پھر اللہ نے ان کو مار دیا, ہاں سب کو مار دیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان بھی ہوئے کہ یار یہ آپ نے کیا کیا, آپ ان کی مطلب اب واپس کیسے جائیں؟ وہ اتنے ساری قوم کے وہ 70 سردار تھے مختلف. اس وجہ سے پھر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پھر ریکویسٹ کی, تو اللہ نے ان سب کو دوبارہ زندہ کیا کہ کر کے کہ ٹھیک ہے. تو مرنے سے پہلے, مرنے کے بعد تو کئی لوگوں کو اللہ نے زندہ کیا ہوا اس زمین پر, ماضی میں ہو چکا ہے. تو ابھی پریزنٹ 21ویں صدی میں کون سی بڑی بات ہے اللہ کے لیے, وہ اگر کرنے پہ آ جائے. میں نے ماضی میں ویڈیوز بنائے, میں نے یہ بات کی کہ اگر اللہ چاہے تو ارشد شریف کا جو انٹرنیشنل لیول پہ کیس ہے, ارشد شریف کو جو قتل کیا گیا, شہید بھی کہتے ہیں, اگر اللہ نے چاہا تو اس کو بھی زندہ کر کے قبر سے باہر نکال سکتا ہے. میں بتا رہا ہوں, اگر اللہ چاہے تو ایسا بھی کر دے گا, تو وہ بھی ایونٹ ہو جائے گا. اگر اللہ چاہے, نہیں چاہے گا تو کون اللہ پہ زبردستی کر سکتا ہے؟ اللہ جس مردے کو جس قبر سے جب چاہے زندہ کر کے نکال سکتا ہے باہر. ابھی قیامت نہیں, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, 21ویں صدی کی بات کر رہا ہوں, کیمروں کے دور کی, سائنس کے دور کی. وہ اپنی نشانیاں دکھا چکا ہے. یہ بھی اس کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ہی ہے. یہ اللہ کا نام واضح طور پہ عربی میں لکھا ہوا ہے, یہ پورا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ پورا عربی میں ہے. اور ڈیوائن ٹری ہے یہ اللہ کا. میں نے اس کا لیبل ڈیوائن ٹری رکھا ہے. یہ ڈیوائن ٹری کیونکہ یہ ہولی ٹری ہے, یہ تھا ہی نہیں ایسا. اس کو تو اللہ نے جب ٹرانسفارم کیا تو اس کے نام میں ابھی اس کا ایک نام ہو گیا عربی میں. تو اس پر میں یہ بتا رہا تھا یہی چیز. اب آپ سمجھ گئے کہ یہ خوبصورت منظر میں ابھی وہاں گرینری ہے. اب کبھی جب اس کو وہ پھر ٹرانسفارم کرے گا کسی اور صورت میں خوبصورت سے, تو پھر میں انشاءاللہ وہ والی ویڈیو بھی بناؤں گا, فوٹیج. ابھی تو فی الحال گرین چل رہا ہے. میں نے وہ دیکھا ہوا ہے آنکھوں سے, اس لیے میں بتا رہا ہوں. میری شاید ماضی کی ویڈیوز فوٹیجز میں مل جائے آپ کو اگر ہو, نہیں تو بہرحال اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر آپ گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل دیکھیں تو وہاں تو لائن لگی ہوئی ہے, اتنے میریکلز, اتنے درخت. اور یہ درخت نہیں, کئی درخت, مختلف قسم کے درخت پاکستان میں, اور پتہ نہیں کون سے سٹیز میں, شہروں میں, کہاں پہ لوگوں نے اللہ کے نام کے درخت دیکھے. نیچرلی ریٹرن, مطلب کسی انسان کا عمل دخل نہیں, مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. اور اگر آپ کو لگے کہ بھائی فرض کریں کہ یہ جو درخت ہے, اگر آپ کو ایسا لگے, آپ کو ابے یار یہ تو تم نے کر دیا ہوگا, تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ درخت یہاں سے کافی دور ہے بھائی, یہ بہت دور ہے ادھر. وہ میں تھوڑی جہاں پہ جا کے چھت پار کر کے اسپائڈر مین تھوڑی یہاں سے جمپ مار کے آگے ہاتھوں سے موڑ کے کر دیا. تو آپ ماضی کی ویڈیو دیکھیں, پتہ لگے گا یہ درخت کی پوری ٹرانسفارمیشن اللہ نے کی ہے. اب یہاں سوچنے کی یہ بات ہے کہ اگر آپ کو کبھی یہ شک ہوا ہو کہ یار اتنے سارے مذاہب ہیں, اتنے سارے خداؤں کے نام ہیں, کیسے پہچانے, کیسے جانے, کنفیوز ہو جاتے ہیں. مسلمان کی سنیں, عیسائی کی سنیں, یہودی کی سنیں, ہندو کی سنیں, کس کی سنیں, ایتھسٹ کی سنیں. ارے بھائی کسی کی نہیں سنی. نیچر کے ذریعے نیچر کا خدا, نیچر کا مالک خود اپنا نام دکھا چکا, خود اپنا نام بتا چکا, خود اپنی نشانیاں دکھا چکا. اس نے دعوے کیے تو وہ دکھائے گا اپنی نشانیاں. یہ مان لیں گے کہ یہ حق ہے. کون؟ قرآن حق ہے, اللہ کی طرف سے نازل ہوا اللہ کا کلام ہے. اسی میں اس نے دعوے کیے ہیں کہ وہ اللہ ہے. اسی میں اس نے دعوے کیے کہ وہ بچے بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں. اسی نے اس میں دعوے کیے کہ اس نے سمندر کو بنایا, بیریئر لگا دیا اس میں, وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. ساری کی ساری انوینشن جو سائنس کی مشینوں کے تھرو جو اتنے لوگ ڈیٹیکشن کر رہے ہیں, چیکنگ کر رہے ہیں, وہ یہی تو ہیں, اور کیا ہے. ٹھیک ہے. اور میرے اپنے چینل محمد ذیشان ارشد پہ کیا کمی ہے؟ کیا میریکلز کی لائن لگی ہوئی ہے, وہ کیا کم ہے؟ اگر اللہ خدا نہیں تو کون مجھے کون میرے آنکھوں کے سامنے بادلوں کے ذریعے اپنا نام لکھ کے دکھا چکا اسی درخت کے اوپر. ٹھیک ہے. میں نے جس دن دعویٰ کیا تھا کہ آئی ایم لیجنڈ آف اللہ, ٹھیک ہے نا, بعد مرسی آف اللہ, اسی دن اسی درخت کے اوپر اللہ نے اپنا نام لکھ کے دکھایا تھا. یہاں بادل کا ٹکڑا لایا تھا, یہاں اللہ لکھا ہوا تھا, اور بالکل یہاں اس سائڈ پر محمد نام لکھ کے دکھایا تھا. اس کو ختم کر کے پھر یہاں پہ لکھا تھا, وہ ویڈیو دیکھ لینا, پلے لسٹ موجود ہے آئی ایم لیجنڈ کے نام سے.
سو اللہ پر ایمان رکھیں، اگر غیر مسلم ہے تو کلمہ پڑھیں، اسلام میں داخل